وبرکاتہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ المولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال في موضع آخر من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، محترم قابل تعظیم بزرگوں، دوستوں، جس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے مختلف حادثات اور پریشانیوں سے نکال کر ہم سب کو پہنچایا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ چونکہ اگر دنیا کی طرف آپ نظر اٹھا کے دیکھیں اور حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہیں گھر میں آگ لگی ہے تو 200 گھر جل چکا ہے، اور کہیں بمباری ہو رہی ہے تو نہ جانے کتنے مکانات اور کتنی جانوں کا نقصان ہوا۔ کتنے لوگ ہیں جو سحری نہیں کھا پا رہے ہیں اور پورے دن سہنے کے بعد انہیں افطاری نہیں مل پا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آج چاہت اور کوشش کے بعد بھی روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں کیونکہ وہ ہاسپٹل میں مقید ہے۔ اللہ کا جتنا بھی اس پر ہم شکریہ ادا کریں وہ بہت کم ہے۔ کہیے اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے کائنات کی رہنمائی، ہدایت کے لیے اندھیروں سے نکل کر اجالے کے طرف منتقل ہونے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہم سب کو قرآن شریف اتارا ہے۔ قرآن شریف ہمارے اوپر نازل فرمایا، یعنی ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر رمضان المبارک کے مہینہ میں ہی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اللہ نے عطا کیا۔ اس مہینے کی برکت اور فضیلت دو طرح سے ہے، ایک دن ہے اور دوسری رات ہے۔ دن کے عمل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جو آدمی اس مہینہ کو پالے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھ لے۔ اور روزہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک روزہ بھی توڑ دیا تو پوری زندگی روزہ رکھتا رہے گا، اس کا بدل حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ روزہ کی ایک مسئلہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر الٹی ہو جائے، قے ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر جان بوجھ کر قے کیا ہے اور بھر منہ قے ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جان بوجھ کر زبردستی۔ اور اگر بغیر قصدن الٹی ہوئی ہے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، اس سے روزہ
نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ اس کا سوال کا جانکاری لینا چاہتے ہیں۔ اگر منہ بھر کے بھی الٹی ہو جائے، باہر کا حصہ اندر نہ جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ کے اندر اگر کوئی سوئی لگوایا، انجیکشن لگوایا، تو چاہے وہ نس میں لگائے چاہے وہ بغیر نس میں لگائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر پانی چڑھوایا، جو عام پانی ہوتی وہ نہیں، جس سے غذائیت ملتی ہے، جس سے دل و دماغ کو فائدہ پہنچتا ہے، جس پانی کے چڑھانے کے بعد کھانے کی حاجت مٹ جاتی ہے، یعنی بھوک اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس طرح کا پانی اگر چڑھایا گیا اور وہ پیٹ کے معدے میں پہنچ گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور باقی اگر پانی ایسے ہی چڑھایا اور نس میں سوئی لے لیا یا گوشت میں سوئی لگوایا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔